كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھے کہ زندہ انسان کی روح مرحوم کی روح سے کیسے مل سکتی ہے، یہ ہم نے تفصیل سے دیکھے تھے۔ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں یہ سوال سے کہ برزخ کی زندگی کب تک رہے گی؟ برزخ کی زندگی یہ سور پھونکے جانے تک رہیں گی۔ جو پہلا سور پھونکے گا تب تک برزخ کی زندگی رہے گی۔ مطلب جب سور پھونکا جائے گا اسی کے ساتھ برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر شروع ہوگا قیامت کا دن، اور ہم ہماری اگلی کلاس سے قیامت کے دن کو قرآن اور سنت کی روشنی میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی ہاں، جنت اور جہنم۔ جہنم کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم جانیں گے جنت اور جہنم یہ دونوں کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ ہم جائیں گے جنت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے، اللہم آمین۔ ہم نے اپنے برزخ کی سیریز میں کافی ڈیٹیل میں برزخ کی زندگی کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جاننے کی ہم نے کوشش کرے ہے، اور ہمارے لیکچرز میں ہم نے ہر چیز کو بہت ہی ڈیٹیل میں کور کیا ہے۔ اب ہم کچھ اوور ویو کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنی اسلام کے باہر جو گروپس ہے، جو اسلام کے اندر ہے لیکن سنی اسلام میں نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں اور مانتے ہیں برزخ کی زندگی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ دوسرے فرق جو ہے ان کا کیا ماننا ہے۔ دیکھیے، سنی اسلام کے 3 سٹرینڈز ہے، جیسے 3 جو ہے ہم سیکشنز کہہ سکتے ہیں، اتھری، اشری اور ماتوریدی، اور یہ تینوں گروپس مل کر سنی اسلام کی جماع ہے۔ اور یہ تینوں سٹرینڈز کے علماء کا یہ اجماع ہے کہ برزخ اور آخرہ اور قبور اور ارواح کے معاملات میں سب کا اجماع ہے۔ اور ہم نے ہماری ان پورے سیریز میں ان تینوں سٹرینڈز، ان تینوں سیکشنز کے علماء کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کیا ہے۔ ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے برزخ کی زندگی کے بارے میں۔ ابن تیمیہ، غزالی، بیہقی، الجوینی، یہ سبھی علماء کا برزخ کی زندگی پر ایک ہی کہنا ہے اور ان میں اجماع ہے۔ الحمدللہ سنی اسلام میں اس بات پر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑے بریف میں دیکھتے ہیں کہ نان سنی گروپس کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، نان سنی گروپس میں کافی گروپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہے معتزلہ۔ تو یہ جو ہے ان کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ برزخ اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، لیکن ان کے بعد کے جو فالوورز ہیں اور ابھی کے جو معتزلہ گروپ کے جو ہے، تو وہ یہ سارے جو ہے عذاب القبر، نیام القبر، برزخ اور منکر نکیر کو مانتے ہیں۔ پھر آتا ہے عبادیہ گروپ۔ عبادیہ گروپ جو ہے یہ خارجائٹ کے گروپ میں سے آتے ہیں اور یہ بھی برزخ کو مانتے ہیں۔ اب آتا ہے اس کے بعد شیعی گروپس۔ جو شیعہ جو ہے اس میں کافی سارے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی شیعہ کو جو ہے بول کے جو ہے ان کے ساروں کے ویو پوائنٹ کو ایک کے اندر ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان میں بہت سارے گروپس ہیں۔ اور ہم بس بریف میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شیعہ میں جو گروپس آتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو یہ سارے احکامات کو پورے کرتے ہیں، وہ سارے گروپس جو ہے یہ مانتے ہیں کہ برزخ کی زندگی جو ہے وہ حق ہے
اور وہ یہ مانتے ہیں کہ برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ حق ہے۔ لیکن جو گروپس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، جو قرآن نہیں پڑھتے، جو حج نہیں کرتے، تو یہ سارے گروپس جو ہے یہ نہیں مانتے کہ برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ ہونے والی ہے، یہ حق ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھے کیا، بہت بریف میں نے آپ کو بس بتائی ہوں کہ دوسرے گروپس کا کیا کہنا ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بس ایک گروپ کو پورا بلینکٹ لے کے، جیسے ایک گروپ کا پورا جو میجورٹی ہے اس کے الگ الگ سٹرینڈز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے صرف ایک فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ گروپ جو ہے یہ کافر میں شمار ہے کیونکہ یہ برزخ کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں، اگر وہ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر ہے، اور میجورٹی یہ سارے گروپس جو ہے یہ برزخ کی زندگی کو مانتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھے کیونکہ ہمارے آس پاس ہماری کافی فرینڈز ہوتے ہیں، ہمارے کافی کولیگز ہوتے ہیں یا پہچان والے ہوتے ہیں جو دوسرے فرقے کے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کا جو ہے ویو پوائنٹ کیا ہے اور وہ کیا مانتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل بات آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، تو وہ یوزولی برزخ کی زندگی کو حق مانتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتے وہ برزخ کی زندگی کو حق نہیں مانتے۔ یہ فرق ہے۔ تو یہ بات کہتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہ سب لیسنز جو ہم نے آج تک ہم نے اپنی برزخ کی سیریز میں جو دیکھے ہیں، اس کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک پل کے لیے اپنے لائف کے تھوڑے سیکنڈز کو روک لے اور تھوڑا پاز لے کر ان سب باتوں پر غور سے گہرائی سے سوچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوا ہے، کیونکہ میں اور آپ اس برزخ کی دنیا کو بہت ہی جلد ہم اس کا حصہ بننے والے ہیں۔ کل نہیں تو پرسوں، اور کل نہیں تو آج ہی، بہت ہی جلد۔ ہمارے ہر ایک اینسسٹر، ہمارے دادا پڑدادا، ہمارے ساری پرکھے، میرے اور آپ کی آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی اس وقت برزخ میں ہے، اور ہماری ہر ایک اولاد جو پیدا ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے قیامت کے دن تک سب کے سب برزخ میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک نہ جھٹلانے والی بات ہے۔ ہم نے دیکھے وَمِن وَرَاهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے سامنے ہے برزخ جب تک کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے قیامت کے دن تک۔ ہمارا مقصد اس علم کو حاصل کر کے صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم بس اسے جان لے اور ہماری زندگی جیسی تھی ویسی ہی چلتی رہے، نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہم برزخ کی زندگی کو حق مانتے ہیں تو ہم یہ یقینی بنائیں کہ ہمیں برزخ کو بہترین بنانا ہے، ہماری برزخ جو ہے وہ ہمیں بہترین ملے۔ ہم یہ یقینی بنائیں کہ ہم انبیاء اور صالحین اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں، کہ ہم یقینی بنائیں کہ ہماری قبر روضۃ الریاض الجنہ بنے اور ہماری قبر جہنم کی جگہ نہ بنے، اور ہم یقینی بنائیں کہ رحمت کے ملائکہ آئے اور ہماری روح کو حلقے سے نکالے اور ہمیں جنہ کے حنوط سے، جنہ کے کفور سے، جنہ کے خوشبو سے اور جنہ کے کفن سے لپیٹے۔ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اس کا الٹا بالکل نہیں چاہیے۔ جو علم ہم نے ان لیسن سے حاصل کیے ہیں، برزخ کی سیریز سے ہم نے جانے ہیں، اس سے ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں ایک چینج آنا چاہیے، ایک بدلاو آنا چاہیے۔
ہماری لائف سٹائل میں چینج آنا چاہیے. ہمیں ملک الموت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں برزخ کی تیاری کرنی چاہیے، ہم نے قبر کی تیاری کرنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا بس قبر کو چھوڑ کے کہ وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے ان سب چیزوں میں جن میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہے. قبر یہ سب سے خوفناک ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس حالت میں جلد ہی رہنے والے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ اس علم کا مقصد ہے کہ اس کا امپیکٹ، اس کا اثر ہمارے اوپر ایسا پڑے کہ ہماری زندگی بدل جائے اور ہم اس وقت کی تیاری کریں. اور جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، القبر و اول و منزل من منازل الآخرہ، قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منازل ہے. اگر یہ منازل صحیح ہے تو سب آگے آسان ہوگا، اور اگر یہ منازل اچھا نہیں ہے تو باقی سارے بدترین ہوں گے. اسی لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہماری موت بہترین سے بہترین ہو اور اس سے آگے بھی ہمیں بہترین ملے انشاءاللہ. اب ہم آگے کچھ اور سوال جواب دیکھ لیتے ہیں کہ کافی جو ہے ہمیں سوال آئے ہیں، تو ہم اس کے جواب کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے. تو سب سے پہلے ہے، اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اپنے خواب میں تو کیا شیاطین ان کی آواز نکال سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے لا ادری، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ حدیث میں ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، کہ یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتی. تو اگر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا ہے تو انہوں نے سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ان کی آواز سنی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. دوسرا سوال ہے، متقی لوگوں کی روح برزخ میں سو جائیں گی یا وہ جگے رہیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہم نے اپنی کلاس میں دیکھے تھے، جہاں متقی انسان کی روح کو کہا جائے گا کہ اب تم سو جاؤ. اب اس بات کو ہم ایسے سمجھ کے یہ روح جو ہے یہ نئی روح آئیں گی، اس کے ساتھ بات چیت کیسے کریں گے؟ یہ علم الغیب میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ روح کچھ وقت کے لیے ایکٹیو ہے، جیسے کہ جو لوگوں کو جو جانتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے ان سے یہ بات کریں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 100 سال بعد، اگر ہم 100 سال بعد کی بات کریں تو آپ تب کے لوگوں کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے آپ، ہے نا؟ تو کیا آپ 100 سال بعد جو آئیں گے ان کو پہچانیں گے؟ نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ وقت تک جگے رہیں گے پھر سو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے جو جتنا متقی ہے وہ اتنی زیادہ وقت تک جگا رہے گا. اسی لیے شہید ہمیشہ جگا رہے گا، اور سارے نبی جو ہے اپنی قبروں میں جگے ہے. تو متقی انسان زیادہ وقت تک جگا ہو سکتا ہے، اور جو بے انصاف انسان ہے وہ تو ہمیشہ جگا رہے گا، کیونکہ اس کے عذاب میں وہ مبتلا رہے گا جب تک کہ سور پھونکا نہیں جاتا. تب تک وہ جو انسان ہے جو بے انصافی ہے وہ اپنے عذاب میں مبتلا رہے گا. دوسرا سوال ہے، اگر ہم کوئی بھی مالی کام کرے مرحوم کے لیے جیسے حج یا عمرہ، تو کیا ہم ایک سے زیادہ مرحوم کے نام سے کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک حج کرے تو کیا یہ حج، وہ حج جو ہے وہ ہم ایک سے زیادہ مرحوم کو تحفے میں دے سکتے ہیں کیا؟ تو ابن قیم یہ جو ہے یہ کلیئر کرتے ہیں، یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو. دیکھیں، کوئی بھی اچھا اعمال آپ کریں، آپ وہ کسی کو بھی تحفے میں دے سکتے ہو، وہ ایک انسان ہو، 10 انسان ہو، کتنے بھی انسان ہو. آپ اس کا اگزامپل لے لیں کہ آپ کو اگر 100 روپے صدقے میں دینے ہیں،
اگر وہ 100 روپے آپ جو ہے ایک انسان کو دے یا 3 انسان کو دے، یا چلے ہم اگر صدقے کی بات نہیں کرتے، ہم بس 100 روپے کی بات کرتے، تو آپ اگر ایک انسان کو دیتے ہیں تو وہ ایک انسان کو 100 روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ 100 کو آپ 2 میں بانٹے تو 50-50 ہوگا، تو 2 لوگوں کا اس کا فائدہ ہوگا۔ ویسے ہی آپ کے حساب سے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو ایک حج کا ثواب ایک انسان ایک مرحوم کو پورا کے پورا دینا ہے، یا آپ کو زیادہ مرحوم کو ثواب، زیادہ لوگوں کو ثواب دینا ہے، تو آپ لیکن ایک ہی حج کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملات میں ایسے ہو جائیں گے کہ آپ حج کر لیں اور پھر جتنے مرحوم ہیں جنہیں آپ سوچتے ہیں کہ اس کا ثواب ملنا چاہیے آپ ان کو دیں۔ ہاں لیکن جو ہے اگر ایک حج کا ثواب ایک مرحوم کو ہوگا تو اس کا obviously اس کا جو ہے فائدہ اور اس کا جو ہے اجر وہ زیادہ ہوگا۔ تو ہاں ضرور اجازت ہے کہ آپ ایک حج یا ایک عمرہ کا ثواب جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرحوم کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے، اگر ہم مرحوم کو خواب میں دیکھیں اور وہ کوئی بہتر حالت میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ وہ اچھی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے خواب کو ہم اچھائی میں شامل کرتے ہیں۔ اچھے خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اگر ہم مرحوم کو خوش دیکھیں، اچھی حالت میں دیکھیں، مزے کرتے ہوئے دیکھیں، ہم اس کو اچھی نشانی کہہ کر لے سکتے ہیں کہ وہ مرحوم اچھی جگہ ہے۔ اور برے خواب پر ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب ہمیں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ برزخ میں نبیوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے کیا؟ تو ہاں، تو یہ سوال جو ہے یہ نبیوں کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پچھلے کلاسز میں بھی دیکھے کہ ہاں ان سے بات چیت ضرور ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے نبی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے امام بخاری کی امی جو تھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں امام بخاری کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں خبر دی تھی، تو ان کے امی نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جی ہاں دوسرے نبی کو بھی ہم جو ہے وہ خواب میں دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم خواب میں کوئی مرحوم کو ان پر عذاب ہو رہا ہے یہ سنیں؟ اعوذ باللہ، اللہ مستعب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ یہ ایک دل دہلانے والی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ سب سے پہلے کسی کو بھی اس خواب کے ڈیٹیل کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، برے خواب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ دوسری بات، اگر آپ کو لگے ان مرحوم کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے تو ضرور کرے، اور اگر چاہے تو ان مرحوم کے پیاروں کو ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، صدقہ جاریہ کرنے کے لیے، یا حج اور عمرہ کرنے کے لیے کہے، لیکن اپنا خواب بیان نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مرحوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے مدد مانگنے کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیاطین آپ سے کھیل رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ ایک مومن کی جو انٹیوشن ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، مطلب ایک انٹیوشن جو بولتے ہیں، خیال بولتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی جو انٹیوشن ہے اس سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کا انٹیوشن سچ ہوتا ہے۔ تو آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں، لیکن اس انٹیوشن کو، اس آپ کی جو سوچ ہے اس پر آپ قانون کی کوئی بھی بنیاد نہیں رکھ سکتے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگلا سوال ہے قرض کا، کہ اگر کوئی قرض لے اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ تو اگر وہ انسان اپنی قرض میں ہمیشہ لاپرواہ تھا اور دوسروں سے صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے قرض لیتا تھا،
تو ایسا انسان قبر کے عذاب سے جو ہے بہت ہی سسپٹیبل ہم بول سکتے ہیں، حساس ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ہے جو بس مجبوری میں قرض لیتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس انسان کی نیت کا پتہ ہے۔ انشاءاللہ ایسا انسان گنہگار نہیں ہے، اور ایسے انسان کا قرض چکا دینا چاہیے۔ اگر گھر ہے تو اس گھر کو بیچ کر قرض ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کے الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج کی ہماری زندگی میں قرض لینا جو ایک کافی لوگ جو ہے قرض لینے کو ایک معمولی سی چیز کہتے ہیں، لیکن نہیں، اسلام میں قرض لینا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہماری کوئی جو ضرورات ہے، جیسے ہماری کوئی بہت ہی ضرورت کی چیز ہے جس سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، جیسے ہمارے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، آپ کو ایک چھت چاہیے سر کے اوپر، تو آپ ایک ضرورت کے حساب سے ایک گھر خریدے، بہت بڑا لیوش نہیں، یا بس آپ کو بس اپنی جو ہے شوق پورے کرنے ہیں اس لیے آپ نے بہت بڑا گھر خریدے، نہیں، آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ گھر خریدے۔ اگر ابھی اس میں جو ہے فقہ کی مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ وہ ضرورت ہے تو آپ وہ گھر قرض پہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی بات ہے۔ اور ایسے انسان کی اگر موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو بہتر جانتے ہیں، اور ایسے انسان کے پھر گھر والوں نے جو ہے ان کا قرض چکا دینا چاہیے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو آج کل عادت ہو گئی ہے، آپ نے دیکھے ایک قرض لیتے ہیں اسے چکاتے ہیں، پھر وہ قرض چکانے کے بعد جیسے ہی وہ آتا ہے چکانے کا وقت جو ہے، پھر اور دوسری بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ گھر ہو گیا تو بنگلہ چاہیے، بنگلہ ہو گئی تو گاڑی چاہیے، گاڑی ہو گئی تو بڑی گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہمارے جو شوق ہے، جو ہمارے بولتے ہیں نا جو نیڈز ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑھتی 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 چلی جاتی ہے، اور قرض میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ ہم سب کو اس سے بہت 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 بچنے کی ضرورت ہے، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اگلا سوال ہے قرآن خوانی کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتائیں۔ دیکھیے ہم نے اپنی کلاس میں مختصر طریقے سے اس کے بارے میں بات کیے تھے، لیکن دیکھیے ہم نے اپنے پچھلے کلاسز میں دیکھے کہ علماء کا اجماع ہے کہ مرحوم کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن ایک وقت مقرر کر کے کچھ لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھنا یہ کوئی بھی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ جو چیز کی وضاحت نہیں ہے اس کی وضاحت کرنا یہ بدعت ہے، یاد رکھے، غور سے سنیں اس کو۔ جو چیز کی وضاحت نہیں ہے اس کی وضاحت کرنا یہ بدعت میں آتا ہے، یعنی ہم اگر انگلش میں کہیں ٹو اسپیسیفائی دی انسپیسیفائڈ، تو اگر کچھ چیز انسپیسیفائڈ ہے اس کو اسپیسیفائی کرنا یہ بدعت میں شامل ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو دیکھیے مرحوم کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، تحفے میں دینا یہ جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ 40ویں دن 40 لوگ آئے اور 40 بار یہ پڑھے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچے کہ اگر اس مرحوم کے لیے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے گھر والوں کو قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اور پھر ایسی سچویشن میں کوئی لوگ ساتھ مل کر ان کے لیے قرآن پڑھے، تو اس مرحوم کے لیے یہ ثواب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کا کام ہے کہ ہم ایسی سچویشنز کو نرم دلی سے ہینڈل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مرحوم کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ جائز ہے۔ ہاں یہ لیکن اس سے بھی بہتر کیا ہے، مرحوم کے لیے صدقہ دینا، صدقہ جاریہ کرنا، اور حج اور عمرہ تو سب سے بہترین تحفہ ہے۔ لیکن عام مسلمان کیا سوچتا ہے، قرآن خوانی سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے اچھا تحفہ ہے۔ نہیں، دیکھیے کچھ بھی ہم کریں جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ اصل سنت کی قیمت پر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جو بھی مطلب اگر ہم کچھ ایسا کریں جو سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس کے کرتے ہوئے جو اصل سنت ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کے پیارے کی ابھی ابھی موت ہوئی ہے اور وہ صدمے میں ہے،
اور اگر قرآن خوانی کرنا اس کے لیے سائیکولوجیکلی تھیراپیٹک یعنی اس کی نفسیاتی علاج کے لیے بہتر ہے تو اس بات کو سمجھنے اور نرمی سے پیش آنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگلا سوال، ایسے کیوں کہا گیا ہے کہ شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ زندہ ہے؟ دیکھیے، ہم نے اپنے پچھلے کلاسز میں دیکھے یہ کہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے دیکھے کہ برزخ کی حیات جو ہے، جو زندگی ہے، وہ الگ الگ درجات کی ہوتی ہے، اور نبی اس میں سب سے اوپر ہے، اور پھر ان کے بعد آتے ہیں شہید۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھے کہ لوور لیولز میں جو ہے وہ ایک ٹرانس میں یعنی ایک طرح کی نیند میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوش مندی اور حیات یہ برزخ میں الگ الگ درجات کے ہے، اور شہید اس میں سب سے اوپر کے درجات میں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شہید ہمیشہ زندہ ہے۔ ہمارا آخری سوال ہے، ہم نے اپنی کلاس میں مرحوم کے لیے حج اور عمرہ کرنے کے بارے میں دیکھے، لیکن کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم حج کریں گے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو دیکھیے، حج جو ہے یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اس مسلمان پر جو اس کا خرچ اٹھانے کے قابل ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں بوڑھا ہونے پر حج کروں گا، میں ابھی یہ نہیں کر سکتا، تو یہ غلط ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکے تو وہ حج اس پر فرض ہے، اور اگر اس انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا فریضہ چھوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کو حج کی جلدی کرنے کی صلاح دینی چاہیے۔ دیکھیے، حج یہ ایک، جیسے ہم نے کہا، اسلام کا فریضہ ہے، تو ہم کتنے انٹرنیشنل ویکیشنز پہ جاتے ہیں، ہم کتنے بڑے بڑے گھر خریدتے ہیں، گاڑیاں دیکھیے ہماری کتنی بڑی بڑی ہے، لاکھوں سے پیسے خرچہ کر کے ہم گاڑیاں لیتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور حج کا جب خرچے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی صلاح دینی چاہیے دوسروں کو۔ حج کا فریضہ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اسے پورا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہنے والے ہیں؟ کوئی گارنٹی ہے ہمیں؟ تو ہم یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم حج کریں گے؟ نہیں، ہمیں جیسے ہی ہمارے پاس اتنا مال آ جائے کہ ہم حج کر سکے، ہمیں حج کرنا چاہیے۔ اور یہ مت بتائیے کہ ابھی میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی میری یہ ذمہ داری ہے، ابھی میری وہ ذمہ داری ہے، یہ سب ہم نے اپنے خود کے سر پر اٹھا لی ہے۔ ایسے اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، آپ حج کی نیت کیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے اس حج کو کیسے آسان بنا دیتے ہیں، انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہماری اس بات پر ہم آج کی کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس سے ہم قیامت کے دن کا بیان شروع کریں گے، اور یہ شروع ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اس علم سے فائدہ پہنچائے۔ اللہم آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک ولی محمد وصحبہ واجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔